صرف دل سے پکارو یہ سماعت کی رات ہے، جاگوں گا ساری رات عبادت کی رات ہے، آئی شب برات یہ قسمت کی بات ہے۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ جو مہینہ شعبان المبارک، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے کے سارے دن اور رات، چاند اور سورج کا نظام، ستاروں کے اپنے منزل بدلنے کا نظام، ہواؤں کے چلنے اور چلانے کا نظام، سمندروں کے اندر پانی کے طغیانوں کا نظام، جنگلات کے اندر سرسبزیاں و شادابیوں کا نظام، زمین کی گہرائیوں میں مخلوقات کا نظام، آسمان کی بلندیوں میں نوری مخلوقات کا نظام، زمین پر رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ اسے چلاتے ہیں، اس کا پورے کا پورا کنٹرول اللہ کے ذمے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لہذا پورے مہینے بھی اللہ کے ہیں۔ لیکن ایک مہینے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماہ شعبان میں
اپنی امت کو اس بات کی توجہ دلانا مقصود تھا کہ اے میری پیاری امت، اے میری امت کے مرد حضرات اور عورتیں، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میری جو عبادت، میرا جو اللہ سے تعلق، میرا جو اللہ سے لگاؤ، میری عبادتوں کی کیفیت، میرا راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، راتوں میں اللہ سے مانگنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا اور مہینوں کے بنسبت اس مہینے کے اندر زیادہ، اور مہینوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق بیان فرماتی ہیں، میرے محبوب، میرے سرتاج کو میں نے دیکھا اور مہینوں کی بنسبت ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، علاوہ رمضان المبارک کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ بہت زیادہ روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان احوال کو حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے۔ یہاں رک کر ایک نکتے پر غور فرمائیں۔ ایک حدیث ہے، میں حدیث سنا دیا، آپ حدیث سن لے اور اٹھ کر چلے گئے، بس اتنا مقصود نہیں ہے۔ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ کیا بتا رہے ہیں، اس الفاظ کے معنی کیا ہیں، ان الفاظ کا مطلب کیا ہے، اس کی ظاہری تشریحات کیا ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ حدیث انسان کو اس کے باطنی نظام میں کدھر اشارہ کر رہی ہے۔ قرآن کے ایک آیت کو، قرآن کے ایک لفظ کو، حدیث نبویہ کے ایک لفظ کو اس ماننے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی کیا بتا رہے ہیں، ترغیب کیا ہو رہی ہے، عمل یہ ہوتا ہے تو اس سے انسان کے باطن پر اثر کیا ہوتا ہے۔ اب میں نے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عمل بیان کیا، حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں، اور مہینوں کی بنسبت اور مہینوں کے مقابلے میں ماہ شعبان المعظم میں حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام شعبان میں لنگی گھٹ باندھ لیتے تھے۔ اب ظاہری حدیث کو لے کر کیا کرتی ہیں، حدیث کے ظاہری الفاظ پر عمل کرنا ہے تو ہمیں بھی گھٹ بند لینا کچھ نہیں۔ اگر کسی کا پاجامہ لوز ہے انہیں ناڑا گھٹ بند لینا نہیں۔ یہ حدیث کے جو لفظ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اللہ کے نبی بالکل مستعد ہو جاتے تھے، حضور لنگی گٹ بنتے تھے۔ میں ہمارے جو بٹلے اردو اس میں سمجھانے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی عبادت کا جو معیار ہے یہ معیار بڑھ جاتا تھا۔ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے ما تقدم لذنبک وما تأخر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ پیغمبر آپ وہ رسول ہیں، آپ وہ نبی ہیں، آپ اللہ کے وہ محبوب ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب حضور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پروانہ بیان فرمایا ہے، رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اب
हुजूर बख्शे बख्शाए और रातों में इबादत का यह हाल है। यहाँ इस रिवायत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत को तरगीब दे रहे हैं। मैं और आप तो ऐसे नहीं ना, अल्लाह के नबी का जो मकाम है वो वहां तो स्टॉप, उसके बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएंगे, रिसालत मेरे रसूल पर खत्म है, नबूवत मेरे मोहम्मद पर खत्म है, अंबिया की जो कड़ी है, रसूलों का जो सिलसिला है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। अब कयामत तक कोई पैगंबर कोई रसूल हरगिज़ नहीं आएगा। अगर कोई दावा करे कि मैं रसूल हूं, मैं खुदा हूं, साफ कह देना चाहिए कि आप झूठे हैं, एक नंबर के आप मक्कार हैं, इसलिए कि मेरे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान का कायदा कयामत तक नहीं टूटेगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान का नाजिला देखो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किताबों का नुज़ूल हो रहा है, लेकिन किसी पैगंबर पर नाजिल होने वाले, किसी पैगंबर पर जो सुहuf या कुतुब का नुज़ूल हुआ है, किसी भी किताब के अंदर इस तरह का कायदे कुल्लिया नहीं बयान किया गया जिस तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर हुआ है। हुजूर को दुनिया में भेजा, अल्लाह के नबी अगर बताते तो फिर दरवाजे खुल जाते। अल्लाह ने खुद बता दिया, नबूवत के सिलसिले की जो कड़ी है ये आखिरी ईंट है। इसे एक मिसाल से समझो, एक पूरा बड़ा महल तामीर कर दिया गया, सब कुछ फिनिश, एक ईंट बाकी रह गई। नबूवत के महल की यह आखिरी ईंट मेरे महबूब है, इसके बाद कोई और पैगंबर नहीं आएंगे, इसलिए कि मेरे नबी की नबूवत को, मेरे रसूल की रिसालत को कयामत तक चलाना मकसूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान ने क्या क्या नहीं कहा है। पूरा कुरान उठाकर आप देख ले, पूरे का पूरा कुरान मेरे नबी की मोहब्बत में, मेरे नबी की मोहब्बत के तराने और कसीदे गा रहा है। कुरान के मुख्तलिफ आयतें, मुख्तलिफ सूरतें पढ़ते चलो। इसीलिए एक शायर ने बड़ा अजीब जुमला लिखा नात के अंदर, आयतों को मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। क्या जुमला है, आयतों से मिलाता रहा आयतें, कहीं से पढ़ दिया अलम नशरा, कहीं से पढ़ दिया वज़्ज़ुहा, कहीं से पढ़ दिया वल्लैल, कहीं से पढ़ दिया वन्नहार, कहीं से पढ़ दिया ताहा, कहीं से पढ़ा मुज़म्मिल, कहीं से पढ़ा मुद्दस्सिर, कहीं से पढ़ा यासीन। पूरे का पूरा कुरान जब मिलाते चलो तो नबी की नात बनती है। अल्लाह हम सबको अपने महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए। ये दिल कोरे और अंधे हो गए हैं, अल्लाह उसके नबी की मोहब्बत अता फरमाए। पैगंबर के लिए कुरान का है, रसूलुल्लाह आप बख्शे बख्शाए, आपको इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं है। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रिवायत नकल फरमा रही हैं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी उम्मत को तरगीब देना मकसूद था। हुजूर को मालूम था मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत कमजोर है, मेरी उम्मत के अंदर वो ताकत, वो इस्तिताअत नहीं है। कहां तक ख्याल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन आज हमारा हाल यह है, बिल्कुल लापरवाही से, हमें कोई परवाह नहीं है हमारे किस अमल से अल्लाह के नबी को तकलीफ हो रही है, हमारा कौन सा ऐसा रवैया है जिससे अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंच रही है, हमारा कौन सा ऐसा किरदार है जिस किरदार से रसूलुल्लाह को तकलीफ हो रही है।
ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ 80 سال کی عمر میں ہم نے چہرے کو نبی کی چہرے کی مخالفت میں ڈھال کر دنیا سے چلنا سیکھا ہے۔ بھائیو، اگر کچھ لینا چاہتے ہو، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ مزہ چکھنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہو، اللہ یہ دل خالی ہے، اس میں اندھیرا ہے، یا اللہ تیرے نبی کے محبت کی روشنی عطا فرما، اللہ تیرے نبی کی محبت کا نور عطا فرما۔ دنیا جسے نہیں جانتی تھی، حضرت عمر سے ان کے والد نے فرمایا، عمر 5 اونٹ ہیں تیرے پاس، جبل ابو قیس جہاں مکہ المکرمہ کے کوہ صفا اور مروہ کی سعی کے بعد مروہ سے جب باہر نکلتے ہیں ایک راستہ نکلتا ہے، وہ راستہ شار ابراہیم خلیل کے پاس آتا ہے۔ جب وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو وہ پہاڑ آج بھی نظر آتا ہے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ فرمایا تھا، چاند کے جس سے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، وہ پہاڑ بالکل سامنے نظر آتا ہے، اس کا نام جبل ابی قیس ہے۔ یہ جو جبل ابی قیس ہے یہی وہ پہاڑ ہے اس کے دامن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 6 یا 7 مختلف اصحاب سیر نے مختلف لکھا ہے، بہرحال اونٹ لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے والد آئے، اونٹ بے ترتیبی سے کھڑے تھے۔ حضرت عمر کے والد خطاب نے فرمایا، عمر تجھ سے 5 اونٹ نہیں چرائے جاتے، تو کیا کرے گا زندگی میں؟ لیکن نبی کی صحبت ملی، نبی کی محبت ملی، جس عمر کے لیے والد نے کہا 5 اونٹ نہیں چرائے جاتے کیا کرے گا، پوری دنیا جھک گئی سامنے۔ اولئک اصحاب الجنہ اولئک حزب اللہ۔ مسلمانوں، نبی کی غلامی سیکھو، نبی سے وفا سیکھو، عبادت کے طریقے محمد رسول اللہ کے غلاموں سے سیکھو، عبادت کی ادائیں نبی پر مر مٹنے والے صحابہ سے سیکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری مسلمانیت کا حال کیا معلوم؟ میں 1-2 جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے الحمدللہ میں نے بہت سارے شہر گھوم پھر کر دیکھے۔ جمعہ کے دن امام صاحب ممبر پر کھڑنے تک بھی مسجدیں آدھی پونی خالی، 1 صف 2 صف۔ کہاں سے اللہ کی مدد اتارو گے؟ کہاں سے خدا کی مدد و نصرت ہوگی؟ صحابہ کی ہسٹریاں اور صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایمان لانے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ بھی پڑھو، وہ بھی دیکھو سنو، اور ایمان لانے کے بعد کے حالات تھے وہ بھی دیکھو سنو پڑھو۔ قیصر اور کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کو جھکا دیا ہے، کون؟ جن کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے ہیں، کھجور کے چھال کے چھپر کے بنے ہوئے چپل اور جوتے پہنے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ تلواریں ہاتھ میں نہ زرہ ان کے ہاتھ میں۔ کون سی طاقت تھی جو قیصر اور کسریٰ کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا؟ ایمان کی طاقت، یقین کی طاقت، اللہ سے ہونے کی طاقت، اللہ سے لینے کی طاقت، اللہ کے نبی سے محبت کی طاقت۔ واقعی اگر دنیا پر مسلمان بن کر مسلمانیت کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں آ جاؤ نبی کے طریقے پر، آ جاؤ رسول اللہ کے طور پر، آ جاؤ حضور کے غلاموں کے طریقے پر۔ ایمانداری سے بتاؤ کیا آج ہمارے دل نہیں مر گئے؟ ایمانداری سے بتاؤ کیا آج ہمارے دل مردہ نہیں ہو گئے؟
یہ ہمارے یہ دل اللہ کے نور کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہر رات کے اندر ملائکہ انوارات و تجلیات کی برسات کرتے ہیں کہ ہمارے دل اس قابل ہے؟ گناہ کرتے کرتے پتھر کی چٹان بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نور اللہ مرقدہ، ایک حاجیوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ رجناز نامی ایک یہودی نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا، ان کا مال چھین لیا، سامان چھین لیا۔ خیر مال چھین لیا، سامان چھین لیا، وہاں تک ٹھیک۔ اس کے بعد ایک جملہ نکلا اس کی زبان سے، رجناز نے کہا این محمد، کہاں ہے تمہارے پیغمبر؟ بلا تمہاری مدد کے لیے، اگر ہے تمہارے پیغمبر میں استطاعت و طاقت تو بلاؤ۔ مسلمانوں اندر ایمان ہوتا ہے نا، ہم صرف ایمان کی بات کرتے 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 زبانیں ہماری بھنڈ ہو چکی ہیں۔ اللہ کرے وہ ایمان کا نور بھی دل میں اتر جائے۔ دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ایمان کا نور ہمارے دلوں پر نازل فرما۔ جب رجناز نے کہا اینا محمدکم، کہاں ہے تمہارے محمد، بات سلطان کے کان تک پڑی۔ فوراً ایک فوجی دستہ تیار کر کے فوراً لوٹے گیا۔ جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے نام پوچھا، کیا نام ہے؟ پانی دیا پینے کے لیے۔ کیا نام ہے؟ پانی دیا پینے کے لیے۔ جب باری آئی رجنالڈ کی، پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہا میرا نام رجنالڈ ہے۔ پانی نہیں دیا۔ تیسرے آدمی کے پاس چلے گئے، کہا کیا نام ہے؟ دوسرا نام بتایا، پانی دیا۔ رجنالڈ نے کہا میں بھی تو پیاسا ہوں۔ کہا اسلام کا ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک طرز ہے، جسے پانی پلا دیتے وہ امن ہے۔ میں نے اتنا تجھے پانی پلایا، یہ مطمئن ہے، امن میں ہے، لیکن تو وہی کم وقت ہے جس نے حجاج کے قافلے کو روک کر کہا تھا این محمدکم انظر الی وجہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رجنان خبیث، تو دیکھ غلامان محمد اب حاضر ہیں۔ پھر ایک وار کیا، گردن لٹک دی پیچھے کی طرف۔ ایمان کی حرارت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ایسے جو واقعات ہوتے ہیں نا، ہم نے جو سنا، اے بہت بڑے بہادر کہتے ہیں، آؤ ان کے تقوی کو دیکھو، آؤ ان کی پرہیزگاری کو دیکھو۔ سلطان دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر، رات میں گھوڑا چلانے والے رب کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ پوری رات، جس رات کو جس صبح کو بیت المقدس فتح ہونا تھا، وہ پوری رات سلطان سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا۔ ان کے تقوی کو دیکھو، ان کی پرہیزگاریوں کو دیکھو، اللہ کو منانے کے ڈھنگ دیکھو، طور طریقے دیکھو۔ مسلمانوں آج ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اسی کا نتیجہ، اسی کا ثمرہ ہے۔ آج سب سے پہلا کام ہے کہ گناہ چھوڑو، اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمارے اندر گناہ کی جو عادت آ گئی ہے اس چیز سے ہماری حفاظت کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت کمزور ہے، گناہوں میں لت پت رہے گی۔ اب ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے جو انوارات کی برسات ہوتی ہے، جو تجلی ہوتی ہے، اس تجلی کو برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت آ جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں شعبان کے مہینے کے اندر دعا، رجب اور شعبان میں دعا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، خود دعا کی اور صحابہ کو بتلایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ان امت کو بتا رہے اے میری امت دیکھو شعبان میرا مہینہ، اس لیے کہ میں شعبان میں کیا کر رہا ہوں تم بھی وہ کرو۔
ایک نبی کا جو قلب ہوتا ہے اس کی تو وسعت ہی کچھ اور ہوتے. اللہ کے نبی نے امت کے لیے بتایا کہ تمہارے دل تنگ ہوں گے, تم گنہگار بھی رہو گے. ماہ شعبان کے اندر توبہ کی کثرت کرو, استغفار کی کثرت کرو, کثرت سے درود پاک پڑھو. جب تمہارے طرح مزاج آ جائے گا تو پھر تمہارے دل کثرت استغفار کی وجہ سے دھلنا شروع ہو جائیں گے. کثرت استغفار سے, روزوں کی کثرت سے, نمازوں کی برکت سے جب تمہارے دل دھلنا شروع ہو جائیں گے, یہ دل دھلتے 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 جب تم ماہ رمضان المبارک کو پہنچو, جب رمضان کا چاند دیکھو اور جب تم دعا کرو اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ, جب تم ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر رمضان میں داخل ہو اس وقت اللہ سے دعا کرو, اللہ اس ماہ مبارک کی پوری برکتیں ہمیں نصیب فرما. میں ایک مثال دے کر بات ختم کر دیتا ہوں. پانی چھوڑتا نہیں. گھر میں ایک برتن ہے پانی کا, وہ برتن غلیظ ہے, مٹی دھول لگی ہوئی ہے, فوراً جا کو پانی پکڑ لگا دیتی پینے. مثال سمجھو گھڑا ہے گھر میں, اندر پورا کنجل پکڑ ڈالے, کیا کرتی فوراً جا کو پانی پکڑ لگتی. پہلا کام کیا کرتی اسے اچھا واش کرتی, دھوتی, اسے صابن کی, سرف کی, جو اس وقت کیمیکل جو صابن وغیرہ ہوتا ہے نا اسے ڈال کر گھڑے کو اندر سے باہر دھوتی. گھڑا پاک ہوگا کے بعد میں پانی پکڑتی, پاک دھو کر گھڑے میں پانی پکڑے تو ماشاءاللہ وہ پینے کے بھی قابل رہتا ہے, طبیعت بھی چاہتے. گھڑے کے اندر دھول ہے, مٹی ہے, لے لگ گئے, پانی پکڑ کو بھی لے کر آ گئے تو پانی پینے کے قابل نہیں رہتا, مٹی اور دھول کی وجہ سے گدلا رہتا. ہمارے دل اسی طرح گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل گندے ہو چکے. میں یہ جملے میں اپنے آپ کو پہلے موقف پر رکھ رہا ہوں. یہاں بیٹھ کر بولنے کا مقصد یہ نہیں کہ بلکہ آپ لوگ ہیں, میں اس سے بری ہوں ایسا نہیں. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں. پروردگارہ الہی ہمارا دل گناہوں کی سیاہی سے گرد آلود ہے, مولا ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اس کا سب سے پہلا محتاج تو میں ہوں. بتانے کا مقصد تذکرہ ہے. اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے بتاؤ انسانوں کو کہ کیا ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. تو ہمارے جو دل ہے کہیں مٹی لگی ہوئی ہے, کہیں جالے لگے ہوئے ہیں, کہیں دھول ہے, کہیں گرد و غبار ہے, کہیں کچھ نجاست لگی ہوئی ہے. بلکہ ہمارے دلوں کا حال یہ ہے اس میں حسد کی نجاست ہے, اس میں حسد کی بو ہے, اس میں عداوت کی نجاست ہے, اس میں دشمنیوں کی نجاست ہے, اس میں بدنظری کی نجاست ہے, اس میں حرام کے کھانے کی نجاست ہے, اس میں مشکوک مال کی نجاست ہے. جتنے گناہ ہیں, ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہو رہا ہے. ابھی سے دھو. اس ماہ شعبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلا دیا, اے میری امت دیکھو ہمارے جو دل ہیں گندے برتن کی طرح ہے, اسے دھو ماہ شعبان میں, اسے پاک کرو, اسے کیمیکل لگاؤ, اللہ کے نام کی برکت کا کیمیکل لگاؤ, اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کرو اور اپنے دل پر توجہ کرو. اور رات میں جب سوتے ہیں اپنے دل کا محاسبہ کرو. آج صبح سے لے کر شام تک جو میری حالت گزری ہے, کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو گئی, کہیں مجھ سے اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی کوئی بات تو نہیں ہو گئی, کہیں مجھ سے حقوق اللہ میں حقوق اللہ کی حق تلفی تو نہیں ہو گئی,
कहीं हुकूकुल इबाद में कभी पेशी तो नहीं होगी। रात में बैठो, किसी को तकलीफ पहुंची है, अगर मौका ऐसा है माफी चाह सकते हैं तो फोन करो, माफी चाहो और बिस्तर पर जाकर लेटो। इस तरह का अमल अपनाओ, अपने दिल को पाक करो, अपने दिल को साफ करो हर तरह की गुनाहों से, हसद से, हक़द से, कीने से, तकब्बुर से, उजुब से, हर तरह की बातिनी बीमारियों से अपने दिल को पाक करो माह शाबान में। फिर माह रमजानुल मुबारक के अंदर जो रहमतों का नुज़ूल होता है, जो बरकतों का नुज़ूल होता है, हमारे दिल उसे कबूल करने के काबिल हो जाते हैं। अब फिर हमारा रमजान ऐसे गुजरेगा कि हमारे दिल अल्लाह के अनवारात, अल्लाह की तजल्लियात, अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की तरफ से आने वाली बरकतों को जब हमारे दिल कबूल करने के काबिल हो जाते हैं तो भाइयों इसका असर पूरा साल रहता है, इसका असर पूरा साल चलता है। तो क्या करेंगे? ये जो माह शाबान है इसमें करने का सबसे बड़ा काम यह है कि खूब अल्लाह से तौबा करो। और देखो, मेरी वजह से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ तो नहीं पहुंची। पहला काम ये करो कि अब 2 दिन के अंदर ये करो, अपने रिश्तेदारों में जाओ। अगर किसी से कुछ नाराजगी है, देखो पहल करने वाला पहलवान होता है। इस्लाम में, शरीयत में पहलवान किसे कहते हैं? रट्ठा बजा को अखाड़े में बुलाने वाला पहलवान नहीं, अपने आप को झुकाकर माफी की तरफ अपने कल्ब को माइल करके जो छोटा बनाकर अपने छोटे भाई के घर जाकर बैठ जाता है, वो बड़ा भाई हकीकत में बड़ा है। पहल करो, जाओ अपने रिश्तेदारों के यहाँ, किसी से नाराजगी है, किसी से नाचाकी है, बैठो उनके घरों में, उनसे माफी तराफी करो। पहला काम ये। दूसरा काम, फ्रेंड सर्कल में, दोस्ताना माहौल में अगर कहीं इस तरह की बात है, माफी तराफी करो, छोड़ो। फिर उसके बाद जो काम करना है वो कसरत से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो और अल्लाह से हमेशा दुआ करो कि या अल्लाह आने वाले रमजान को हमारे लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए या अल्लाह खैर का सबब बना, आफियत का सबब बना, रहमत का सबब बना। अल्लाह तेरे जलवों की, नूर की जो बरसात होती है हमारे दिलों को उसके काबिल बना। ये दुआ करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माह शाबान में जो बताया, जो किया वो यही है। ये मुकद्दिमा है माह शाबान। इंशाअल्लाह आप भी अमल करो, मैं भी करूंगा। अल्लाह से दुआ भी करो, अल्लाह हत्तल इम्कान जहां तक हो सके हत्तल मक़दूर, अल्लाह हर छोटे बड़े गुनाह से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये है